پہلی بات میں نے ہلکا سا حوالہ دیا تھا، ہم تو ایک لفظ قیامت بولتے ہیں، وہ قیامت جو ہے اتنا ہمارے نزدیک جامع لفظ ہے کہ جس میں وہ بھی جو زلزلۃ الصاع آئے گا وہ بھی ہے، پھر جو نفخ روح نفخ ساق ہوگا وہ بھی ہے، لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الساعہ ہے، وہ گھڑی جس دن کے یہاں قیامت برپا ہوگی، زلزلہ آئے گا، شدید ترین حالات آئیں گے، فوری طور پر تمام انسان بن نہیں جائیں گے۔ جو ہے اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگوں ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت شے ہے، بہت بارش ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب پہاڑ چل رہے ہوں گے اور جو ہے انسان جو ہیں گے وہ جس طرح پروانے ہوتے ہیں، پتنگے ہوتے ہیں، ایسے اڑ رہے ہوں گے انسان، اور اس میں یہ بھی حال ہوگا کہ لوگ جو ہے ہر جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ اپنی پڑی ہوئی ہے مصیبت، حالانکہ سب سے زیادہ محبوب ترین شے دنیا میں اس سے اونچی محبت نہیں ہو سکتی جو ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے ہوتی ہے، انہیں بھول جائے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اور تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ کسی نشے کی کیفیت میں، یعنی وہ بدحواس ہیں، بدحواس ہو گئے، لیکن یہ کہ وما هم بسکارى، اور وہ مدہوش نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید۔ تو یہ ہے زلزلۃ الساعہ، وہ ایک خاص وقت جو ہے، ایک خاص گھڑی جس میں کہ یہ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں القارعہ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نقشہ قیامت، یہ وہی ہے الساعہ، القارعہ الساعہ۔ اسی کے ساتھ قرآن میں آتا ہے الواقعہ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ، تو یہ خافضۃ رافضہ، یہ الفاظ سورہ واقعہ میں ہے۔ اسی طریقے سے اور جو الحاقہ والحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ تمام جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں یہ آئے ہیں الساعہ کے لیے، قیامت کے لیے نہیں۔ قیامت میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ چنانچہ تین نفخے ہیں جو قرآن سے ثابت، نفخ فی الصور، اور اس نفخ فی الصور کا یہ عالم ہوگا یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، اور اس وقت صورتحال یہ ہو جائے گی کہ جو بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سخت پریشانی اور سخت پشیمانی اور ایک طرح کے مرعوبیت اور خائف ہو کر رہ جائیں گے، الا ان کے کہ جن کو اللہ چاہے، اس کے کوئی ملائکہ مقربین ہوں گے، من فی السماوات ومن فی الارض ہے، اس کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا ہے، لیکن یہ باقی پورے لوگوں کے اوپر، پوری مخلوقات کے اوپر ایک جو ہے گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ تو یہ ہے پہلا فضا۔ دوسرا فضا کیا ہے؟ فضا صعق، صعق کہتے ہیں آدمی کا بے ہوش ہو جانا۔ یہ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، یہ ہے کہ اس کے بعد وہ سب کے اوپر موت طاری ہو جائے گی۔ یہ دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد ہے۔ پھر ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پھر ایک مرتبہ اور پھونک ماری جائے گی، یہ تیسرا ہو رہا ہے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک سب کے سب کھڑے ہوں گے اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اب یہ جو ہے یہ ہے یوم القیامہ، قام یقوم قیامت، کھڑا ہونا، کیونکہ اس دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے تمام انسان جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اپنے رب کے حضور میں۔ ہوگا حضرت اسرافیل جب سور پھونکیں گے تو پہلے اس کی آواز مدھم ہوگی، پھر تیز ہوتی جائے گی، انسان اس سے ایک خوف زدہ ہوگا، پھر سینوں میں دل دہلنے لگیں گے، پھر کان کے پردے پھٹ جائیں گے، پھر دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پھر پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ تیز جھٹکا آئے گا، اتنا تیز جھٹکا ہوگا کہ درخت اور پہاڑ جڑوں سمیت اکھڑ کے باہر آ جائیں گے، اور پھر ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ ٹکرا کے کیا ہوں گے؟ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پھر پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ کوہ ہمالیہ، یہ ٹیٹو، یہ ماؤنٹ ایورسٹ، یہ بڑے بڑے پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کتنے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ اور قرآن سے پوچھئے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کمرہ بند ہو، اندر تاریکی ہو، کسی گوشے میں چھوٹا سا سوراخ ہو، یا روزن سے اندر دھوپ آ رہی ہو، تو کسی گوشے میں لگ کر کے دیکھیں تو اس دھوپ میں چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ میں ان ذروں کو لیں، ہاتھ کو کھولیں، تو پھر آپ کو کوئی ذرہ نظر نہیں آتا، چونکہ وہ باریک اتنے ہوتے ہیں۔
ان اڑتے ہوئے ذرات کو، غبار کے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو عربی میں ہبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب پہاڑ ٹکرائیں گے تو کتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے؟ قرآن پڑھیے، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، جس طرح کے روزن سے آنے والی دھوپ کے اندر اڑتے ہوئے باریک اور مہین ذرے تم کو دکھائی دیتے ہیں، یہ بڑے بڑے پہاڑ اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے، اس قدر دنیا تہ و بالا ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا جب زمین پاش پاش کر کے رکھ دی جائے گی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اللہ تعالیٰ اس شان سے ظہور فرمائے گا کہ فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے۔ وَجِيَّ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو حاضر کیا جائے گا۔ فرمایا کہ 70,000 زنجیریں ڈال کر کے جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا، ہر زنجیر کے ساتھ جو ہے وہ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور عرش کی بائیں جانب جہنم کو لا کے رکھ دیا جائے گا، اس کے کھولنے کی آواز آ رہی ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو تلاوت کیا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور عجیب حضور علیہ السلام کی حالت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کا لون متغیر ہو گیا۔ یہ لفظوں کا جو صوتی آہنگ ہے وہ کلیجے پھاڑ دینے والا ہے اور انسان کو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے رستے پہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا پھر دیکھیے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، پھر جب اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ انسانوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، پھر ایک دم ماضی کی سکرینز جو ہے وہ سامنے آئے گی، وہ برائیاں کی، وہ داد عیش دیے، وہ جو کچھ کیا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن آدمی سوچے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَى، اور اب سوچ کا وقت گزر چکا ہوگا، اس دن انسان کو بہت کچھ یاد آئے گا، اس وقت خیال کرے گا کاش میں یہ کر لیا ہوتا، میں یہ کر لیا ہوتا۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَى، اب اس کو سوچنے کا وقت کہاں، اب اس کا فائدہ کہاں، وہ گھڑیاں، وہ لمحے، وہ ساعتیں اب اس کے لیے حسرت کو بڑھانے والے ہوں گے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اس دن پھر بندہ سوچے گا۔ سنو قرآن کا آہنگ، یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی، زندگی کو میں نے مقصد میں، مصرف میں، کسی کام میں اور کسی جو ہے وہ مقصد میں لگا دیا ہوتا، اور زندگی کا سرمایہ وہاں میں یہاں کے لیے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ اس دن جو عذاب دے گا کبھی کسی نے ایسا عذاب دیا نہیں ہوگا جو وہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا جس طرح کہ وہ باندھے گا۔ حشر کی گرمی، 2 قدم رکھنے کی جگہ، تکلیف ایسی انسان کو کہ موت اور قبر میں نہیں آئی۔ حشر کا میدان اتنا گرم ہوگا کہ پسینہ اس طویل مدت تک بہتا رہے گا کہ لوگ تنگ آ کر اللہ سے دعا کریں گے کہ حشر قائم کر، بھلے ہی ہمیں چاہے تو جہنم میں ڈال دے اٹھا کر، میزان قائم ہو جائے، ترازو لگ جائے، حساب کتاب ہو جائے، بھلے ہی اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، لیکن یہ تکلیف ہماری برداشت کے باہر ہے۔ حشر کا میدان بہت تکلیف دہ جگہ ہے، قدم رکھنے کے لیے صرف 2 قدم رکھنے کی جگہ، پسینے کا وہ حال کہ پسینہ بہتا رہے گا، اس پسینے کی تکلیف، شدت اور بدبو سے پریشان آ کر لوگ کہیں گے اے اللہ حشر قائم کر دے، میزان قائم کر دے، حساب کتاب کر دے، جنت جہنم میں ڈال دے، بھلے ہی جہنم میں ڈال دے لیکن کچھ نہ کچھ آگے فیصلہ کر دے۔ اس کیفیت میں ہم نہیں کھڑے رہ سکتے اب، ٹھیک ہے۔ اور حشر میں آتا ہے روایت کے اندر سب مرد اور عورتیں ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے، اور خوف اور دہشت کی وجہ سے جو ہے ان کو کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ ایسا خوف، ایسی دہشت ہے وہ حشر کی کہ انہیں کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور کی زبان سے یہ بات سنی کہ قبروں سے لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے تو ان کا وجود کانپنے لگا، اور عرض کی حضور قبروں سے برہنے اٹھائے جائیں گے تو پھر ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ تو فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے، مطلب کیا کسی کو ہوش رہی تو شرم آئے گی، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی اور سورج کا رخ سیدھا ہو جائے گا، سورج بالکل قریب آ جائے گا، زمین میں قوت جاذبہ ہے جو جذب کرتی ہے حرارت کو، حدت کو، گرمی کو، لیکن جب تانبے کی ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر قوت جاذبہ نہیں ہوگی بلکہ یہ گرمی اگلے گی، تو سورج بہت زیادہ قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ اسی طرح جو قرآن فرماتا ہے سورہ شورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 91 میں کہ کافر جو حشر کے میدان میں جو خوف اور غم ہوگا اس کا اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ حشر کے میدان میں جو ہے جب جہنم لائی جائیں گی تو ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے،
اور کافر کو تکلیف دینے کے لیے اللہ جہنم کو مقام محشر میں لائے گا، اور مقام محشر میں 70,000 فرشتے، مطلب 70,000 جب جہنم لائی جائیں گی تو 70,000 حصے ہوں گے عذابات کے، اور ہر ایک حصے کو 70,000 فرشتے کھینچ کھینچ کر لائیں گے جہنم میں۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ فرماتے ہیں جس طرح سے تیر جو ہے کمان میں مشکل میں ہوتا ہے، نکلنا ہے کبھی بھی چھوٹ سکتا ہے اور تکلیف میں ہوتا ہے، اسی طرح انسان 50,000 سال تک مقام محشر میں اس تکلیف میں کھڑے ہوں گے۔ 50,000 ایئرس تک حساب نہیں ہوگا، اتنے سال سب کو کھڑے رہنا ہے۔ کفار اور مشرکین کے لیے حشر کا نصف دن، یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، کفار اور مشرکین کے لیے حشر کا آدھا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، مطلب ان کا ایک دن 1,00,000 سال کے برابر، اور دوسروں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، جو کافر نہیں ہوں گے، گناہ گار انسان، فاسق اور فاجر مسلمان، ٹھیک ہے، یہ اپنے اپنے دور کے جو بھی لوگ ہوں گے جو مسلمان گزرے ہیں، لیکن جو ہے کافر اور فاسق لوگوں کے لیے، جو مشرک لوگ ہوں گے، ان کے لیے 50,000 نہیں، آدھا دن ہی 50,000 سال کے برابر ہوں گا۔ اسی طرح جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے، طبرانی کی روایت، آپ نے فرمایا کافروں کو حشر میں موت کی غشی جیسی تکلیف کا سامنا ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو جو ہے ایسی تکلیف ہوں گی جو ہے جیسے کہ جو ہے زخام والی تکلیف، مطلب دوسرے لوگ ایسی تکلیف میں ہوں گے جیسی تکلیف کے اندر جو ہے موت کی تکلیف جو ہوتی نا، اس تکلیف میں جو ہے کافروں کی کیفیت موت والی ہوں گی، اور مومنوں کو تکلیف زخام جیسی ہوں گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، 50,000 تک اگر کوئی زخام میں بھی رہے تو کیا حال ہوگا، اور زخام انسان کو کتنا لاغیر کرتا ہے آپ جانتے ہیں۔ دیگر بیماریوں میں انسان سنبھل جاتا ہے، لیکن زخام کی تکلیف سے جسم کا ہر حصہ تکلیف دیتا ہے، لیکن پھر بھی موت کی غشی کے مقابلے میں تو یہ تکلیف کم ہے۔ تو کافروں کو موت کی غشی اور مومنوں کو زخام آئے جیسی تکلیف ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے حشر میں جو ہے ہولناکی کی ایک ہولناکی یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، میدان حشر میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوں گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، کیفیت تیر کی کمان میں جو تیر کی کیفیت ہے، جگہ صرف 2 قدم رکھنے کی ہے، اور سورج صرف 1 میل 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ اسی وجہ سے اتنی شدید پسینہ انسان کے جسم سے جائے گا۔ اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں، یہ جو ہے روایت جو ہے حاکم کی ہے، بعض لوگوں کا پسینہ ایڑیوں تک ہوگا، بعض لوگوں کا پسینہ پنڈلیوں تک ہوگا، بعض لوگوں کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، بعض لوگوں کا پسینہ جو ڈوبے ہوئے کمر تک ہوگا، بعض لوگوں کا پسینہ کاندھوں تک ہوگا، بعض لوگ اپنے پسینے کے اندر سوئم کر رہے ہوں گے، تیر رہے ہوں گے، اور بعض لوگوں کے پسینے کے تعلق سے آپ سے فرماتے ہیں اتنا پسینہ نکلے گا کہ زمین میں 140 میٹر تک چلا جائے گا۔ یہ اوپر کی کیفیت اور یہ نیچے کی کیفیت۔ صحابہ کرام جلوہ افروز تھے، سرکار ان کے درمیان تشریف فرما ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم بروز قیامت اپنے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھو گے۔ تو صحابہ کرام بڑے متعجب ہوئے اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا کہ ہاں۔ یہ بتاؤ کیا دن میں تم جب آسمان غبار آلود نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ عرض کی کہ نہیں۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ جب رات میں آسمان پر بادل نہ ہو تو کیا 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ عرض کی کہ نہیں۔ فرمایا پس اسی طرح تم واضح طور پہ اپنے رب کو دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ پورے قہر و جلال میں ہوگا، آواز آئے گی این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ آج جو چھاتی تان کے چلتے ہیں اس دن کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ آواز آئے گی این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ اس وقت نہ نمرود سر اٹھائے گا، نہ حامان، نہ قارون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، حکمرانی میری ہے، تخت و تاج میرا ہے، کبریائی، بڑائی، عظمت، تکبر مجھی کو زیبا ہے۔ پھر جب رب کی حضور پیشی ہوگی تو بندوں سے اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلا سوال کرے گا قیامت کے دن وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ حشر کے دن سب سے پہلا فیصلہ جو ہوگا وہ قتل کے بارے میں ہوگا، اور سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، پھر تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پہلا گروہ دائیں سمت والا، سجی سمت والا پہلا گروہ۔ ما اصحاب المیمنہ، فرمایا کیا شان ہے دائیں طرف والوں کی، یہ اہل جنت کا گروہ ہوگا، نیکوکاروں کا گروہ ہوگا۔ واصحاب المشأمہ، اور بائیں طرف والا گروہ، ما اصحاب المشأمہ، کتنے بد نصیب لوگ ہیں بائیں سمت والے، یہ اہل جہنم کا گروہ ہوگا۔ والسابقون السابقون، اور جو آگے نکل جانے والے ہیں وہ تو خیر آگے نکل جانے والے ہیں، یہ ایک تیسرا گروہ ہوگا۔ انداز کلام ہے والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والوں کی بات چھوڑو، وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، ان کی تو کہانی ہی بہت اونچی ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا اولئک المقربون، یہ مقرب بارگاہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ فی جنات النعیم، یہ نعمت کے باغوں میں ہیں، عالی نسب بہشتوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پچھلوں میں سے بہت زیادہ لوگ ہیں اس گروہ میں، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان میں تھوڑے لوگ ہیں اس گروہ میں۔
لیکن بعد میں آنے والے لوگوں میں بھی اس گروہ کے بندے ہیں. حضرت امام مہدی ہیں جو بعد میں آئیں گے لیکن اس گروہ میں شامل ہیں. اس طرح اور بھی اولیاء کرام ہیں اور بزرگ ہیں دین کی دینی کاموں میں دوسروں سے معمولاً آگے بڑھ کر کام کرنے والے لوگ ہیں. ہر زمانے میں اکا دکا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ راہ دین پہ لٹا دیتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوئے ہیں. تو فرمایا ہیں تھوڑے لیکن پچھلوں میں سے بھی کچھ ہیں, لیکن پہلوں میں تو بہت زیادہ ہے نا. اللہ اکبر. 313 تو اصحاب بدر ہی ہیں, عشرہ مبشرہ بھی ہیں, اصحاب احد بھی ہیں, ہجرت حبشہ کرنے والے بھی ہیں, ہجرت مدینہ والے بھی ہیں, اصحاب کہف بھی ہیں. علماء نے بڑا کچھ گنوایا کہ پچھلوں میں تو بہت سارے ہیں, لیکن جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ, اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں سے اس گروہ کے لوگ تھوڑے ہیں. بہرحال ہیں ان میں بھی. تو 3 گروہ ہیں, ایک سابقون, ایک اصحاب یمین اور ایک اصحاب شمال. سب سے اعلیٰ گروہ جو ہے وہ السابقون کا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے مقرب لوگ ہیں, اعلی نسب جنتوں میں ہوں گے. پچھلوں میں سے زیادہ ہیں اور بعد میں آنے والوں میں سے تھوڑے ہیں. علی سرر موضونہ, یہ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے. آج تو تولے ماشے کے لیے لوگ ترستے ہیں, اللہ ناز برداریاں کرے گا. میرے بندو تو نے میرے لیے ہر خواہش کو چھوڑ دیا, آج دیکھ تیری ناز برداریاں میں کرتا ہوں. اللہ اکبر. علی سرر موضونہ, یہ چارپائیوں سونوں کی تاروں سے بنی ہوئی چارپائیوں سے کے اوپر جلوہ فراز ہوں گے. متکئین علیہا متقابلین, ان کے اوپر گاؤ تکیے لگے ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اچھا, یہ جنت کا اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈیزائن اس طرح کیا ہوا ہے کہ پوری جنت میں کسی جنتی کی دوسرے جنتی کی طرف پشت نہیں ہو سکے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس انداز سے بنایا ہے کہ پوری جنت جو ہے وہ اس طرح سے ترتیب دی گئی ہے کہ کوئی کسی کی پشت پہ نہیں ہوگا. جنت کے 100 درجے ہیں, جو سب سے نیچے والا درجے والا ہوگا وہ بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں کسی سے کم تر ہوں, وہ بھی اپنے آپ کو عالی نسب مقام پہ سمجھے گا.